اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم المحمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ صلوات صدر علی قدر بزرگ محترم جناب سید افسر عباس زیدی صاحب، معزز و محترم مہمانان گرامی، واجب الاحترام مومنین و مومنات، امام بارگاہ حسینیہ خواجگاہ نارووالی میں آپ تمام حضرات کو جشن نزول قلب رسول مبارک ہو۔ آج کی شب سیدہ کی حویلی فرشتوں کی آمد، رحمتوں کا نزول، قرآن کی چھاؤں، آیتوں کی آبشار، علی کا گھر، بطول کی آغوش، رسول کا دامن، ام ایمن کی خوشبختی، توجہ کریں، ام ایمن کی خوشبختی، اسلام کا مقدر، کعبے کا نصیب، شریعت کی زندگی، نماز کا وقار، قرآن کی آبرو، آدم کی صفوت، نوح کی نجات، ابراہیم کی خلت، موسیٰ کی ہیبت، یوسف کا جمال، اسماعیل کی اطاعت، سلیمان کی سلطنت، داؤد کا لین، جبریل کی امانت، کوثر کی موجیں، تسنیم کی خوشبو، لوح محفوظ کا مقدر، لوح محفوظ کا مقدر، عبد مناف کا فخر، بنی ہاشم کا چاند،
عبد المطلب کی آرزو، ابو طالب کے خون کی شرافت، ابو طالب کے خون کی شرافت، فاطمہ بنت اسد کی آغوش تربیت کی نجابت، خدیجۃ الکبریٰ کی سعادت اور فاطمہ زہرا کے گھر میں کنیز کی صورت میں آ کر کیمیا گر کہلانے والی فضہ کی قسمت، سب کے سب آج کی شب، سب کے سب آج کی شب بحد ادب، آج کی شب سب کے سب بحد ادب در سیدہ پر درود و سلام کے بے اندازہ درود و سلام کے بے اندازہ ڈونگرے لیے ہوئے صف بصف ہر طرف ایستادہ ہے، اور ایک اعلان کر کے آغاز گفتگو کر رہا ہوں کہ آج اس امام بارگاہ میں جو جشن ہو رہا ہے وہ اتنے عظیم انسان کا جشن ظہور ہے کہ میں قسم کھا کر نہیں، قرآن اٹھا کر یہ کہہ سکتا ہوں، اگر آپ توجہ کریں، میرے سر پہ قرآن رکھیں، کہ آج اللہ کی جنت میں آدم سے لے کر عیسیٰ تک اور فرشتوں سے لے کے حور و ملک تک آج کوئی اللہ کی جنت میں نہیں ہے، سب بطول کے دروازے پر ہیں۔ قرآن اٹھا کر کہہ سکتا ہوں کہ آج کی شب آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے انبیاء اور مرسلین اور حور و ملک آج باغات جنت میں نہیں ہیں، آج سب در بطول پر اپنا دامن مراد بھرنے کے لیے، آئے ہائے ہائے، میں یہ خطابت نہیں ہے، میں اس پر دلیل دے رہا ہوں، یہ اسے خطابت یا شاعری نہ سمجھے۔ آج جنت میں کوئی نہیں، ان میں آدم سے لے کر عیسیٰ تک، حور و ملک سے لے کر اجنہ تک، آج سب کے سب، بیٹا یہ مائک کو سیٹ رکھو، آج سب کے سب در بطول پر اپنا دامن مراد بھرنے کے لیے در بطول پر بھکاریوں کی طرح کھڑے ہیں، اور کھڑے رہنا ان کا حق ہے، جنت چھوڑنا ان کا فرض ہے، اس لیے کہ جنت عرش پر ہے، سردار جنت آغوش صحرا میں ہے۔ توجہ ہے یار، یہ مائک ٹھیک کرو بھائی، آج بسم اللہ ٹھیک ہے۔ اس لیے مولا آپ کو سلامت رکھے، ذرا سا اس تمہید پر، اس لیے کہ جنت عرش پر ہے، سردار جنت فرش پر ہے، تو جنت کسی زمین و آسمان کے درمیان واقع کسی خطے یا باغیچے کا نام نہیں ہے، جنت نام ہے اس مقام کا جہاں اس کے سردار جلوہ فگن ہو۔ بڑی توجہ، اور اگر ایسا نہیں ہے تو جناب افسر زیدی صاحب قبلہ کتنی خوبصورت بات کی تھی اختر چنیوٹی مرحوم نے، در بطول پر
نے خواہش جنت فضول کی. توجہ ہے. صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. آج اللہ آپ کو سلامت رکھے. اسی طرح بلند ہوتے جائیں اور ہم جشن کی طرف جاتے جائیں. عزیزان محترم، مولا آپ کو سلامت رکھے. آج کی شب کوئی جنت میں نہیں ہے، سب ایستادہ ہیں در بطول پر. آج کی شب آپ کتنے مسرور ہیں یہ اللہ جانے، آپ کتنے خوش ہیں یہ اللہ جانے، لیکن رسول کتنے خوش ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. بس اس پر اگر آپ نے غور کر لیا. آج کی شب صلوات بھیجیں. آج کی سلامت رہیں. آج کی شب آپ کتنے خوش ہیں یہ اللہ جانے، آپ کتنے مسرور ہیں یہ اللہ اور رسول جانے، لیکن آج کی شب وجہ تکوین کائنات رسول کتنا خوش ہے یہ میں آپ کو انیس کی زبان میں بتاتا ہوں کہ آج کی شب احکام مشیت کا شناسہ ایسا. پورے مجمع کی توجہ مولا سلامت رکھے. احکام مشیت کا شناسہ ایسا، کوثر ہو جلوں میں جس کے وہ پیاسا، کوثر ہو جلوں میں جس کے وہ پیاسا ایسا، کیوں فخر سے جھومے نہ رسول عربی، تقدیر سے ملتا ہے نوازا. ہائے 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 یا علی یا علی. سوچے جائے تقدیر سے. نہ بابا ایسا نعرہ تو نہیں، میرا کوئی شیرانہ نعرہ آئے تو پھر میں آغاز کروں تقریر کا. سب مل کر آخری آدمی تک تاریخی نعرہ آج کے جشن کا جو سیدہ کی بارگاہ تک جائے. دونوں ہاتھ بلند کر کے سلامت رہو سلامت رہو. کیوں؟ اب میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں. بتا گئے آپ معراج پر کیوں فخر سے جھومے نہ رسول عربی، تقدیر سے ملتا ہے. ہائے 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 ہائے. تقدیر سے ملتا ہے نواسا ایسا، جہاں دیکھو چراغاں، جہاں دیکھو روشنی، جہاں دیکھو درود، جہاں دیکھو صلوات، جہاں دیکھو نعرے، جہاں دیکھو حسین کا جشن. رجب سے شعبان تک آ گئے، معصومین کے جشن ہیں کہ مہینے ختم ہو رہے ہیں، جشن ختم نہیں ہو رہے. ہائے 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 یا علی یا علی. بڑی توجہ دوستو. معصومین کے جشن ہیں یہ سب، معصومین کے جشن ہیں. مہینے ختم ہو رہے ہیں، دن ختم ہو رہے ہیں، شبیں ختم ہو رہی ہیں. جشن ہے کہ ختم نہیں ہو رہے. ہر طرف پاکیزگی، ہر طرف طہارت، مجلس پاکیزہ، ماحول پاکیزہ، مولود پاکیزہ، میلاد پاکیزہ، شعر پاکیزہ، شاعر پاکیزہ، منتظم پاکیزہ، مومن پاکیزہ، مومنات پاکیزہ، ماحول پاکیزہ، ماحول پاکیزہ. اس لیے مسلسل جشن ولادت مناتے چلے آ رہے ہیں. 12 ربیع الاول سے شروع ہوئے تھے. ہائے 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 ہائے. غور کرے غور کرے. میں ایک سمری دے کے نتیجہ دوں گا. 12 ربیع الاول سے جشن منانا شروع کیا تھا مسلمانوں نے. جملہ سمجھیں. 12 ربیع الاول سے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، سارا اسی پر بیس کر رہا ہے. حاجی صاحب 12 ربیع الاول سے جشن منانا شروع کیا تھا مسلمانوں نے. صبح بہارا بھی ہوا، سرکاری محفل بھی ہوئی. ہائے ہائے. صبح بہارا بھی ہوا، سرکاری سیرت کانفرنس بھی ہوئی. اس دن چراغاں بھی ہوا، عام تعطیل بھی ہوئی،
صبح کا سورج نکلا، جشن شروع ہوا، سورج غروب ہوا، جشن غروب ہو گیا. اب اس کے بعد کوئی دوسرا نہیں ہے مسلمانوں کے پاس. ارے کوئی ہے تو کر رہے عجیب انداز سے اب کوئی دوسرا نہیں ہے، اب کوئی دوسرا نہیں ہے مسلمانوں کے پاس، کوئی دوسرا نہیں جس کا جشن ولادت منا سکے. یا علی یا علی یا علی. اب کوئی ذرا سا بیدار ہوتے جاؤ، جشن کے عالم میں آؤ. اب کوئی دوسرا نہیں ہے مسلمانوں کے پاس. سلامت رہے، سلامت رہے. نعرہ حیدری. کمال ہے، کمال ہے. ہار بھی مجھے پڑا، نعرہ بھی میں لگا رہا ہوں. مل کر مل کر. سلامت رہے، سلامت رہے. اور آپ کو سلامت رکھے. بارہ ربیع الاول کی صبح جشن شروع کیا، سورج غروب ہوا، جشن بھی غروب ہوا. اور 12 ربیع الاول سے لے کر آج 3 شعبان تک کوئی نہیں ہے مسلمانوں کے پاس ایسا رہبر، ایسا رہنما. ایک جملہ کہہ دوں توجہ کرو گے، جشن ہے اس لیے کہہ رہا ہوں. ایسا رہبر، ایسا رہنما نہیں ہے مسلمانوں کے پاس. کوئی ایسا پاکیزہ بچہ جس کی ولادت پہ جشن ہو. یا علی یا علی یا علی یا علی. کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے. توجہ کرے. جیو جیو بیٹا، جیو بیٹا. شاگرد کوئی نہیں ہے. سلامت رہو بیٹا. کوئی نہیں ہے مسلمانوں کے پاس. یہ پاکیزہ خون کی علامت ہے. جیو جیو. مولا سلامت رکھے. جیو. ایسا نہیں ہے کوئی پاکیزہ بچہ. یا میں پھر جملہ کہوں دوستو، نہیں پیدا کیا کسی ماں نے. چیلنج کر رہا ہوں، نہیں پیدا کیا کسی ماں نے ایسا بچہ مسلمانوں کے رہنماؤں میں جس کی ولادت پر جشن منایا جا سکے. ہم 12 ربیع الاول سے لے کر رجب تک، 13 رجب سے لے کر آج 3 شعبان تک، آج 3 شعبان سے لے کر 14 شعبان تک، 14 شعبان سے لے کر 15 رمضان تک مسلسل اپنے 14 کا جشن منا کر یہ اعلان کر رہے ہیں کہ جن کی ولادت قابل تذکرہ نہ ہو ان کی شریعت چلا نہیں کرتی. کتنے بیٹھا ہے؟ سوچو سوچو. جملہ بڑی توجہ. سلامت مولانا بھائی. جیو جیو. یہ آئے گا تاریخی نعرہ. جیو جیو میرا بیٹا. سلامت رہو. علیم مولا، 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 علیم مولا. نعرہ حیدری. جشن آیا نا. سلامت رہے. نہیں پیدا کیا کسی ماں نے ایسا بچہ، نہیں پیدا کیا. 12 ربیع الاول کو صبح جشن منایا، سورج غروب ہوا، جشن بھی غروب ہو گیا. اور یہاں مسلسل بلا فاصل چراغ سے چراغ جل رہا ہے،
شمع سے شمع جل رہی ہے، نور سے نور جل رہا ہے، پہلے محمد سے یا علی یا علی یا علی، پہلے محمد سے. اور پھر مقام فخر پر میرے دوستو اس جملے کو سن کر جاؤ، تحفے کے طور پر آپ کو دے رہا ہوں یہ جملہ. یہ تاریخ کی سب سے بڑی حقیقت ہے، اور میں اس عظیم مرکز شیعت میں اپنے مولا کے جشن ولادت کے موقع پر عرفان حیدرآبادی اپنے کلیجے اور اپنے اعتماد کی پوری توانائیوں کے ساتھ اعلان کر رہا ہے کہ اگر آج کی میری یہ تقریر سننے کے بعد کسی کے دماغ میں خناس سمایا کہ وہ اپنے رہبروں کا جشن منانے بیٹھ جائے کل سے کہ صاحب کیوں نہیں منا سکتے، تو میرا دعویٰ ہے خط غلامی بھی لکھ دوں گا، اپنے آپ کو کافر بھی لکھ کے دے دوں گا، چاہنے کے باوجود بھی کوئی اپنے رہبروں کا جشن ولادت نہیں منا سکتا. یوم وفات تو منا سکتے ہو. سوچو 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 سوچو، یوم وفات تو منا سکتے ہو، جشن ولادت اگر چاہو بھی کل تو نہیں منا سکتے. چراغا بھی کر لو گے ضد میں، جھنڈیاں بھی لگا لو گے ضد میں، ہار بھی اکٹھے کر لو گے ضد میں، مولوی بھی بلا لو گے ضد میں، مولوی بھی بلا لو گے ضد میں، مولوی بھی بلا لو گے ضد میں، ان کے گلے میں ہار بھی ڈال دو گے ضد میں، پوسٹر بھی لگا لو گے ضد میں، اعلان بھی کر لو گے ضد میں، یوم ولادت بھی لکھ دو گے ضد میں، مجمع بھی تھوڑا بہت اکٹھا کر لو گے ضد میں. لیکن خدا کی قسم جامعہ ازہر سے لے کر ریاض یونیورسٹی تک اور ریاض یونیورسٹی سے لے کر مدرسہ دارالعلوم دیوبند تک، دارالعلوم دیوبند سے لے کر اچھا اور منصورہ تک، اچھا اور منصورہ سے لے کر رائے بنٹ کے ریگستانوں تک اپنے بڑے سے بڑے مولویوں کو امام کعبہ عبداللہ بن سبیل سمیت بلا لو. اگر وہ کھڑے ہو کر تمہارے رہنماؤں کے یوم ولادت پر ایک لفظ کہہ دے تو میری زبان کاٹ دے. پتہ چلا نا کئی علی والے بیٹھے ہیں، معلوم ہوا نا کہیں. بہت توجہ، یاد رکھو اگر اکٹھے بھی ہو گئے جتنے میں نے یہ حوالے دیے ہیں، مل کر بھی چاہو تو امام کعبہ سمیت کوئی بڑے سے بڑا عالم مفتی اکٹھا کر لو، یہ سب اکٹھے کر لو گے، لیکن کسی رہبر و رہنما کے یوم ولادت پر ایک لفظ بول نہیں سکتے. حالانکہ میری تو خواہش ہوگی، تمنا ہوگی، میں تو دعا بھی کروں گا اللہ کرے جشن بھی مناؤ، یوم ولادت بھی مناؤ، سارے اپنے علماء بھی اکٹھے کرو، جن کے لشکر بنائے پھرتے ہو ان کی یوم ولادت پر اللہ تمہیں بولنے کی توفیق بھی دے. کیا بولو گے، کیا بولو گے؟ جب پیدا ہوئے تو کیا تھے؟ کیا کہو گے، کیا کرو گے؟ جی بیٹا مولا آپ کو سلامت رکھے. کیا کہو گے جب پیدا ہوئے تو کیا تھے؟ اول تو یوم ولادت منانے بیٹھو گے تو خدا کی قسم پہلے تو تاریخ ولادت کسی کو یاد نہیں ہوگی. پتہ نہیں کیا سن رہے ہو یار. آخری آدمی تک جملہ دے رہا ہوں، جملہ صاحب آپ کی دعائیں، خواجہ اجمل بھائی، بشارت بھائی، جعفر علی میر صاحب، اعجاز بھائی سب کی دعائیں چاہتے ہوئے ایک تاریخی جملہ دینا چاہ رہا ہوں. اول تو کہو گے کیا یوم ولادت پر تاریخ ولادت کہاں سے لاؤ گے؟ اور اگر ڈھونڈ ڈھانڈ کر ابو ہریرہ کی روایتی دھاندلی کے ذریعے سے کوئی تاریخ ولادت لے بھی آئے تو ولادت تو مل جائے گی، ولدیت کہاں سے؟ فیصلے جشن سلامت کتنے گیا میرا شیر؟ اٹھنا صحیح. پوری طرح سلامت رہو. اگر یوم ولادت اگر منع
لانے بھی بیٹھے تو ولادت کی تاریخ کہاں سے لاؤ گے؟ تاریخ بھی لے آئے تو اتے پتے کہاں سے لاؤ گے؟ اتے پتے بھی، اگر شیخ صاحب کا لحاظ کر لیا میں نے، لفظ بدل دیا، اتے پتے کہاں سے لاؤ گے؟ اتے پتے بھی اگر لے آئے تو ولادت میں کہو گے کیا؟ ہاں میں جوڑا کہہ رہا ہوں، ولادت میں کہو گے ساری فضیلتیں مانتا ہوں شیخ صاحب، ساری فضیلتیں مانتا ہوں، لیکن یہ فضیلتیں شروع ہوئی ہیں مسلمان ہونے کے بعد، احترام شروع ہوا ہے مسلمان ہونے کے بعد۔ ولادت میں کیا کہو گے؟ پیدا ہوئے کافر، پلے کافر، بڑے کافر، ماں کافر، باپ کافر، دادا کافر، پردادا کافر، قوم کافر، قبیلہ کافر، بچپن کافر، لڑکپن کافر، جوانی کافر، بڑھاپا منافق۔ کیا کہو گے تاریخ میں؟ کیا کہو گے تاریخ میں؟ تاریخ میں کیا کہو گے یار؟ توجہ ہے ہمارا تمہیں صاحب؟ جملہ کیا کہو؟ مولا آپ کو سلامت رکھے، کس معراج پر کیا کہو گے؟ اچھا میں ایک جملہ کہوں، آپ توجہ کریں گے دوستو، پوری طرح آمادہ ہے جملے پر، کہو گے کیا؟ اور سنو، جن کے ذہن پوری طرح آمادہ ہے مولا کا جشن سننے کے، دنیا اپنے بڑے بڑے رہنماؤں اور رہبروں کا یوم وفات تو منا سکتی ہے، یوم ولادت نہیں منا سکتی، اس لیے کہ یوم ولادت میں کوئی فضیلت ہی نہیں، کوئی کارنامہ ہی نہیں، فضائل کیا بیان؟ کس بات پر خوشی مناؤ گے؟ ہار پہنو گے کس بات پر؟ پھول ڈالو گے کس بات پر؟ سبحان اللہ کہو گے کس بات پر؟ توجہ ہے نا؟ خوشی مناؤ گے کس بات پر؟ ولادت میں کہو گے کیا؟ تخلیق میں کہو گے کیا؟ بچپن پہ کہو گے کیا؟ خاندان میں کہو گے کیا؟ ارے خدا کی قسم یاد رکھو، یہ شرف ہم شیعان حیدر کرار کا ہے، اور قیامت تک اس شرف میں ہمارا توجہ چاہتا ہوں دوستو، کوئی شریک نہیں ہے۔ دنیا اپنے بڑے بڑے جن کے پرچم اٹھائے پھرتی ہے، وہ اتنے مجبور ہے کہ ان کا یوم ولادت بھی نہیں منایا جا سکتا، ان کا مقابلہ میرے علی سے کرتے ہو، علی تو بہت دور کی بات ہے، ارے ان سے زیادہ قابل فخر تو آج 25 دسمبر کو محمد علی کا یوم ولادت ہے۔ آپ غور ہی نہیں کر رہے، محمد علی کا ہائے نہیں غور کر رہے، نہیں مقام فخر ہے سارے پاکستان میں، سارے پاکستان میں خوشی منائی جا رہی ہے یوم ولادت قائد اعظم کی، یوم ولادت قائد اعظم کی۔ پونجا کا بیٹا تھا، کراچی میں پیدا ہوا تو مسلمان تھا، یا علی یا علی یا توجہ ہے نا، مقام فخر تو ہے نا یار، کتنی اپ ٹو ڈیٹ بات کر رہے ہیں۔ پیدا ہوا تو مسلمان تھا، پیدا ہوا تو مسلمان تھا، پیدا ہوا تو لا الہ الا اللہ کہہ رہا تھا، پیدا ہوا تو محمد رسول اللہ کہہ رہا تھا، پیدا ہوا تو علی ولی اللہ کہہ رہا تھا۔ ایویڈنس دوں گا، پیدا ہوا تو اس وقت علی ولی اللہ کیا کہہ رہا تھا؟ لا الہ الا اللہ کہہ رہا تھا، محمد رسول اللہ کہہ رہا تھا، علی ولی اللہ کہہ رہا تھا، اس لیے کہ جب پیدا ہوا تو شش امامی تھا، جب جوان ہوا تو اسنا عشری ہو گیا، تو شش امامی بھی علی ولی اللہ کہتا ہے۔ ڈاکومنٹری ایویڈنس دے رہا ہوں پورا، پیدا ہوا تو شش امامی تھا، لا الہ الا اللہ پھر بھی کہہ رہا تھا، محمد رسول اللہ پھر بھی کہہ رہا تھا۔ پیدائش میں فضیلت تو ہے، ارے فضیلت ہے تو ماں باپ نے بچے کے چہرے کو دیکھ کر کہا محمد علی، یا علی یا علی یا علی یا علی، توجہ ہے نا؟ چہرے کی تمکنت دیکھی، چہرے کی آب و تاب دیکھی، چہرے پہ صباحت دیکھی، چہرے پہ عزم دیکھا، چہرے پہ مسلمان نسلوں کا مستقبل دیکھا، چہرے پر حوصلہ دیکھا، چہرے پر تمکنت دیکھی، چہرے پر صلاحیت دیکھی، چہرے پر قابلیت دیکھی۔ ذہین ماں باپ نے کہا محمد علی، چونکہ بچے کا نام 25 دسمبر کو محمد علی رکھ دیا تھا، اس لیے محمد علی کے بعد انہی ماں باپ کو پروردگار نے صرف نام رکھنے کے انعام میں جو بچی عطا کی وہ فاطمہ کہلائی۔ اب دیکھیں فضیلتیں، دیکھیں
تحلیل کرتے جائیں جو میں جملے کہہ رہا ہوں عزیزان محترم. یہ تاریخ کی اتنی اٹل حقیقت ہے کہ ہم اپنے قائد اعظم کا یوم ولادت منا سکتے ہیں لیکن دنیا اپنے رہبروں کا یوم ولادت نہیں منا سکتی، اس لیے کہ ان کی ولادتوں میں کوئی فضیلتیں نہیں ہیں، بعد میں فضیلتیں ہیں. ہم اگر 17 ربیع الاول کو یوم ولادت سرکار ختمی مرتبت بناتے ہیں تو اعلان کرتے ہیں کہ آج وجہ تکوین کائنات آیا ہے، آج علت غائیہ ممکنات آیا ہے، آج وجہ تخلیق شجاعت آیا ہے، آج علت غائیہ تزیین شجاعت آیا ہے، آج علم اول آیا ہے، آج عشق اول آیا ہے، آج حسن اول آیا ہے، آج عقل اول آیا ہے، آج کل عقل کل آیا ہے، آج دانائے سبل آیا ہے، آج مولائے کل آیا ہے، آج مولائے کل آیا ہے، آج بشیر و نذیر آیا ہے، آج سراج منیر آیا ہے، آج طہا آیا ہے، آج مزمل آیا ہے، آج مدثر آیا ہے، آج یاسین آیا ہے، آج الحمد کا سرنامہ آیا ہے، آج وہ آیا ہے جس کی زلفیں واللیل ہے، آج وہ آیا ہے جس کا چہرہ والشمس ہے، آج وہ آیا ہے جس کے رخسار والضحیٰ ہے، آج وہ آیا ہے جس کی پیشانی والقمر ہے، آج وہ آیا ہے جس کی آنکھیں مرج البحرین ہے، آج وہ آیا ہے جس کے ابرو قاب قوسین ہے، آج وہ آیا ہے جو سراپا رحمت للعالمین ہے، آج وہ آیا ہے جو علی کا بھی نبی ہے. یا علی یا علی، اندازہ کریں نا، فضیلتیں دیکھیں، فضیلتیں دیکھتے جائیں. یہاں سے حسین پر آئیں گے. مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو سلامت رکھے. بہت شکر گزار آپ کی توجہ کا. ہم پہلے محمد سے شروع ہو کر آئیں گے پنجتن. بڑی توجہ. 17 ربیع الاول کو فخر سے اعلان کرتے ہیں نا کہ جب وہ آیا، جب وہ پہلا آیا، جب وہ پہلا آیا، جب وہ پہلا آیا، جب وہ پہلا آیا، آتش کدے فارس ٹھنڈا ہو گیا، قصر قیصر کے 14 مینارے گر پڑے. یہ شبلی نعمانی کتنا حافظہ فراموش ہے. یہ شبلی نعمانی سارے نوجوان دوست ہیں، آپ پڑھے لکھے ہیں ماشاءاللہ، بڑے ذوق و شوق سے آتے ہیں میری گفتگو اور میری حوصلہ افزائی کے لیے. مولا آپ کو سلامت رکھے. مجھے آپ کے سماعت پر ناز بھی ہے اور فخر بھی ہے. اشارے کو سمجھیں گے. یہ شبلی نعمانی کتنا حافظہ فراموش ہے. خود ہی تو لکھا کہ جب یہ پہلا آیا تو آتش کدے فارس ٹھنڈا ہو گیا. توجہ، آتش کدے فارس ٹھنڈا ہو گیا. 1000 سال سے ایران کے آتش کدے میں جو آگ جل رہی تھی وہ ٹھنڈی ہو گئی. خود ہی تو لکھا. 1000 آئیے 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 مہمانان گرامی تشریف لا رہے ہیں. بر محمد والے محمد صلوات اعلان کریں. اعلان کریں ان کا. آپ خود استقبال بھی کریں، اعلان بھی کریں. ماشاء اللہ. اسلامی جمہوریہ ایران جناب محمد علی آپ کی اجازت سے میں نے کچھ آپ سے کہتا ہوں. نبی خدا ختم الاولیاء باواز بلند سلوات بھیجے صاحب. دیکھیں مائک بالکل نہیں چل رہا ہے سوائے ایک کے. نمائندے ہیں، بہت توجہ. ہمارے مہمان گرامی ہیں، ہمارے کونسل جنرل ہیں، آئے ہیں عید ملنے کے لیے آئے ہیں، عید کی مبارکباد دینے کے لیے آئے ہیں. عزیزان محترم، حسین کا کمال ہی یہ ہے کہ جو یاد رکھو ملوکیت میں اور حسینیت میں یہی تو فرق ہے کہ ملوکیت اور حسینیت میں فرق سے اتنا ہے کہ ملوکیت انسانیت کو حدوں، سرحدوں اور جغرافیے میں تقسیم کر دیتی ہے، حسینیت دور دراز کی سرحدوں کو بھی بلا فصل کر دیتی. تو نعرہ حیدری جو ہے نا جانے محترم. مولا آپ کو سلامت رکھے. آپ ذرا سا ان جملوں پر توجہ فرماتے جائیں اور غور کرتے جائیں اور متوجہ رہیں میری طرف. یہ تو آج برداشت کرنا پڑے گا انہیں، جشن ہے. وہ وہاں وہ کہا تھا نا جیسا شاید آپ کا ہے، کس کا شعر ہے لیکن ہے بڑا خوبصورت. یہ ہمارے ایسی بھائیوں کے لیے کہا گیا تھا کہ وہ نصیری نے کہا نا مولا کو کہ آپ خدا ہیں، مولا نے اسے قتل کر دیا.
قتل کر دیا، قتل کر کے پھر زندہ کر دیا. کہنے لگے ہوں تو پکا یقین ہو گیا. مار تو سبھی سکتے ہیں لیکن جو مار کے جلا دے وہ تو بالکل ہی خدا ہے. مولانا نے پھر قتل کر دیا، پھر جلا دیا، پھر جی سلامت رہو. تو آخر میں کسی کی سمجھ میں یہ مسئلہ بہرحال آیا نہیں تھا، لیکن ایک شاعر ہی نے زیدی صاحب حل کیا کہ آخر میں اللہ نے بزبان شاعر علی سے یہی کہا کہ کہنے دیجئے یا علی، کہنے دیجئے یا علی سرشار الفت کو خدا جرم کے قابل کسی مذہب میں دیوانہ نہیں. نعرہ حیدری. مولا سلامت رکھے. اب ہے کوئی جو بارگاہ جناب سیدہ میں بلند ترین ہدیہ درود بھیجے جو وہاں تک جائے؟ ایک مرتبہ اور درود بھیج دے محمد عالم. آئیے یہ تحفہ ہے میرے بھائی کا، اور آپ کو سلامت رکھے. جشن کے ماحول کو ایک لمحے ادھر ادھر نہ ہونے دیں. معراج پر جائیں گے بارگاہ حسینی میں. کتنا حافظہ فراموش ہے یہ شبلی نعمانی، خود ہی تو لکھتا ہے کیا ہے. اور آپ نے دیکھا نہیں، غور نہیں کیا. اس اعجاز حسین پر آپ غور کرتے تو آسمانوں پہ جا کے نعرہ لگاتے. میں نے صرف اتنا جملہ کہا تھا کہ پہلا محمد آیا تو آتش کدائے فارس ٹھنڈا ہو گیا. یعنی ایران کا 1000 سال سے جو آتش جل رہی تھی محمد کے آنے پر ٹھنڈی ہو گئی. ادھر میں نے آتش کدائے فارس کا نام لیا، ادھر ایران آ گیا. جو ہے نا جانے مطلب یہ تائید کی بات ہوتی ہے. اب ذرا سا اس جملے پر غور فرمائیں. حضور تشریف لائے. اب ایک فیصلہ کرتے ہوئے بڑی تیزی سے ان چاروں معصومین سے گزر کر میں 5ویں کی بارگاہ میں آؤں گا، لیکن آپ کی توجہ میں پوری چاہوں گا اذان محترم، اور ایک لمحے کے لیے ادھر ادھر نہ ہو، اور پوری توجہ ایک ایک ذہن یہی رہے. سرکار تشریف لائے، آتش کا دائیں فارس ٹھنڈا ہو گیا. قصر قیصر کے 14 مینارے گر گئے. قصر قیصر کے کتنا حافظہ فراموش ہے شبلی نعمانی. حلیمہ کی بکریوں نے دودھ دینا شروع کر دیا. اس میں ہنسنے کیا بات ہے؟ بکریاں دودھ ہی دیں گی اور کیا دیں گی. ٹھیک ہے نا، تو غور کریں. جیسے نا ذرا ایسے بھی ٹھیک ہے. حلیمہ کی بکریوں نے دودھ دینا شروع کر دیا. بڑی توجہ، یہ شبلی نعمانی کی حافظہ فراموشی دکھاتا ہوں. اور اس کے بعد پھر ساری کتاب لکھ دی، سیرت النبی کی 6 کے 6 جلدیں لکھ دی. مگر یہ تھے، مگر یہ تھے، مگر یہ تھے، مگر یہ تھے، مگر نبی نہیں تھے. مگر 40 برس کے بعد نبی بنے. اتنا شرمندہ ماضی رکھنے والے مورخ. توجہ 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 توجہ، میری تقریر جہاں سے شروع ہوئی ہے. اس قدر شرمندہ اور دھندلا ماضی رکھنے والے مورخ، تجھے کس حکیم نے مشورہ دیا تھا کہ تو طٰہٰ و یاسین کی سیرت پر کتاب لکھنے بیٹھ؟ یہ بھی لکھتا ہے کہ آتش کا دائیں فارس ٹھنڈا ہو گیا. یہ بھی لکھتا ہے کہ قصر قیصر کے 14 مینارے گر گئے. یہ بھی لکھتا ہے کہ حلیمہ کی بکریوں نے دودھ دینا زیادہ شروع کر دیا. یہ بھی لکھتا ہے کہ جب پیدا ہوئے تو نبی نہیں تھے، بچپن گزارا تو نبی نہیں تھے، لڑکپن گزارا تو نبی نہیں تھے، جوان ہوئے تو نبی نہیں تھے، 40 برس کے بعد نبی بنے. ارے اگر 40 برس کے بعد نبی بنے ہیں تو پیدا ہوتے ہی توجہ دوستو، مکے میں پیدا ہوئے. ایران کا آتش کدا کیسے ٹھنڈا ہو گیا اگر یہ نبی نہیں تھا؟ توجہ 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 دوستو، ذرا سا بلند ہونا. مجھے امام حسین کی بارگاہ تک آنا ہے بڑی تیزی سے گزر کر. اگر یہ نبی نہیں تھے، صاحب کرامت نہیں تھے، صاحب اعجاز نہیں تھے، تو پیدا ہوئے مکے میں، آئے آمنہ کی گود میں، ٹھنڈا ہو گیا آتش کدائے فارس. قصر قیصر کے باطل بادشاہ کے محل کے 14 مینارے کیسے گر گئے؟ تو دونوں میں سے کوئی ایک بات غلط ہے. کسی ایک کو تسلیم کر، یا تو مان یا پھر یہ بتا کہ میرے پہلے محمد کے علاوہ کسی بچے کی پیدائش پر، کسی مولوی کی پیدائش پر، کسی مفتی کی پیدائش پر آتش کدائے فارس تو دور کی بات ہے، کسی کا چولہا بھی ٹھنڈا ہوا ہو. توجہ 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 اذان محترم، آپ نے غور نہیں کیا، جملے پر ذرا غور کریں. قصر قیصر کے 14 مینارے بھی گرے، آتش کدائے فارس بھی ٹھنڈا ہوا. یہ نبی بھی نہیں تھے. ارے دونوں بات یاد رکھو، حق خود زبان کفر پر جاری ہوتا ہے. وجہ تکوین کائنات اس وجہ تخلیق
मुकद्दस जिहाद अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने आमिना की गोद में आते ही आतश कदाए फारस को, आखिरी आदमी तक तवज्जो, आतश कदाए फारस को ठंडा करके ऐलान किया इंसानियत के लिए कि मैं तुम जैसा बशर बन के नहीं आया हूं, वो रहमतुल लिल आलमीन नबी बनकर आया हूं कि अगर मेरे दामन से वाबस्ता रहे तो जिस तरह मेरे आने पर आतश कदाए फारस ठंडा हो गया है, इसी तरह मेरे तमस्सुक से जहन्नम की आग तुम पे ठंडी है। हाय हाय हाय, या अली या अली या अली। अब गौर करते जाओ, जी गौर करें एजाज भाई, भाई साहब, जय साहब, सरकार, मोहताज दुआ हूं इस मसले पर, और यहां से बहुत तेजी से निकलूंगा। और फिर अगर आप बड़ी खूबसूरत और आहिस्ता से सुनना चाहते हैं तो एक जुमला कह दूं, आते ही कसरे कैसर के 14 मीनारे गिरे, आने वाले ने बता दिया यतीम अब्दुल्ला समझ के अकेला न समझना, 14 की ताकत लाया हूं। हाय हाय हाय, तवज्जो है ना, तवज्जो। 14 मोहम्मद साहब, खैर गौर करें, 14 मोहम्मद साथ लाया हूं, देख लेना। मेरा अव्वल भी मोहम्मद होगा, औसत भी मोहम्मद होगा, आखिर भी मोहम्मद होगा, हम कुल के कुल मोहम्मद होंगे, इल्म में मोहम्मद होंगे, हिल्म में मोहम्मद होंगे, सिदात में मोहम्मद होंगे, सियादत में मोहम्मद होंगे, सूरत में मोहम्मद, सीरत में मोहम्मद, चाल में मोहम्मद, ढाल में मोहम्मद, रफ्तार में मोहम्मद, गुफ्तार में मोहम्मद, इस्मत में मोहम्मद, तहारत में मोहम्मद, निजाबत में मोहम्मद, सियादत में मोहम्मद, जागने में मोहम्मद, सोने में मोहम्मद। अगर नहीं पहचाना जाए तो फिर अबू जहल से पूछ लेना, जो मेरे बिस्तर पर मेरी चादर ओढ़कर लेटने वाले को तमाम रात नबी समझता रहा, हालांकि वो अली था। हाय 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 हाय, या अली या। फिर मुझे मैं आया दूसरे पर, तवज्जो तवज्जो जाने मोहतरम, आपने गौर नहीं किया, आप गौर करें जरा सा। मुझे चूंकि इमाम हुसैन की बारगाह में आने का मैं प्रोटोकॉल जानता हूं कि किस तरह मौला की बारगाह में आना है, इसलिए मैं ये तमहीद कायम कर रहा हूं। अज़ान मोहतरम, इस डेकोरम को जरा मेंटेन रखें। अज़ान मोहतरम देखें, फिर मुझे रुक कर यहां कहने दें कि चादर नबी की, बिस्तर नबी का, तकिया नबी का, सोना अली का। हाय हाय हाय, तवज्जो है ना। रोजमर्रा के देखने वाले, रोजमर्रा के देखने वाले पहचान नहीं सके कि चादर के नीचे नबी सो रहा है या अली। हाय हाय, तवज्जो करें, नबी सो रहा है या अली सो रहा है। रोजमर्रा के, रोजाना के देखने वाले पहचान नहीं सके तो खाजगाह इमाम बारगाह हुसैनिया के इस तारीखी जश्न विलादत इमाम हुसैन के मौके पर इरफान हैदर आबदी आप सबको और अपने इन बरादरान अली कद्र को, अपने मेहमानान गिरामी को तोहफा देते हुए ये जुमला पेश कर रहा हूं कि सारी रात रोजमर्रा के देखने वाले काफिर भी पहचान नहीं सके कि बिस्तर पर नबी सो रहा है या अली सो रहा है। दो ही मर्तबा अली को पहचानने में इंसानियत ने गलती की है, एक तो शबे हिजरत, एक रोजे मिंबर, एक तो शबे हिजरत बिस्तरे रसूल पर, जब काफिरों ने अली को थोड़ा सा गलत समझा, जिन्होंने थोड़ा सा गलत समझा, जिन्होंने कुछ गलत समझा उन्होंने अली को नबी समझा, जिन्होंने बिल्कुल गलत समझा उन्होंने खुदा समझा। हाय 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 हाय, या अली या अली या अली। तवज्जो करते जाए, मौला आपको सलामत रखे, गौर करते जाए। जियो पंजतन तक आना है ना। दूसरा आया, दूसरा अजीब शान से आया। पहला तो कसरे कैसर के 14 मीनारे गिराता हुआ आया, दूसरा खाने काबा की दीवार में दर बनाता हुआ। या अली या अली या अली या अली या अली या अली, इससे बड़ी बात हो नहीं सकती। ना ना, आखिरी जश्न हो रहा है कि सामदगी से मेराज पर आप जा रहे हैं, और आपको सलामत रखें। और इज़ान मोहतरम अभी इस जुमले पर और तवज्जो फरमाएं। दूसरा आया, काबे की दीवार में दर बनाता हुआ आया, काबे की दीवार में दर बनाता हुआ आया, काबे की दीवार में। हाय हाय हाय, इब्राहिम का काम है काबे की दीवार बनाना। कोई है इस जुमले की कदर करने वाला। यरफ़उ इब्राहिम अल-क़वाइद मिनल बैत व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। इब्राहिम और इस्माईल का काम है काबे की दीवार बनाना।
علی کا کام ہے کعبے کی دیوار میں در بنانا. بہت توجہ بہت توجہ. کعبے کی دیوار میں در بناتا ہوا آیا. آج کی اس گفتگو کی آپ مماثلت نہیں دیکھ رہے. اللہ کا گھر 13 رجب. ایک جملہ کہہ دوں شاید سارا جشن مکمل ہو جائے اگر میرے مولا نے قبول کر لیا یہ جملہ. یہ کسی کتاب کا جملہ نہیں ہے, یہ جو مولا عطا فرماتے ہیں نا فوری فوری, یہ جو آمد ہاں بھائی صاحب, یہ جو آمد کی بات ہوتی ہے نا, اگر اس کی آپ نے قدر کی ذرا اس جملے پر زحمت پر دیکھیں. اللہ کا گھر, اللہ کا گھر, اللہ کا گھر, فاطمہ کی آغوش, علی کی آمد. سمجھو خود. اللہ کا گھر, فاطمہ کی آغوش, علی کی آمد. 13 رجب رسول اللہ کا گھر, فاطمہ کی گود, حسین کی آمد. 3 شعبان. ہائے 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 یا علی, نعرہ حیدری. فرق صرف یہ کہ وہ اللہ کا گھر ہے, وہاں فاطمہ بنت اسد ہے. یہ رسول اللہ کا گھر ہے, یہاں فاطمہ بنت رسول ہے. وہ علی ہے, یہ حسین ہے. وہ باپ ہے, یہ بیٹا ہے. وہ کل ایمان ہے, یہ دین ہے. یا علی یا علی یا علی. میرے مولا نے جگہ میں بہت بڑا جملہ کہہ کر اچھا فیصلہ لینا چاہ رہے ہو. فرق اتنا ہے, وہ اللہ کا گھر, یہ رسول اللہ کا گھر. وہ فاطمہ بنت اسد, یہ فاطمہ بنت محمد. وہ علی, یہ حسین. وہ 13 رجب, یہ 3 شعبان. وہ باپ, یار توجہ کرو توجہ کرو. وہ باپ, یہ بیٹا. وہ کل ایمان, یہ دی پناہ. توجہ توجہ توجہ. اس انداز سے جشن سنا رہا ہوں دوستو. وہ کل ایمان, یہ دی پناہ. تو آج کے جشن میں ایک فیصلہ تو کرتے چلیں, اگر منظور ہو تو تاریخی نعرہ لگا دینا. وہ باپ, یہ بیٹا. وہ ایمان, یہ دین. باپ ایمان, بیٹا دین. باپ ایمان, بیٹا دین. باپ ایمان. عصر حاضر کا موضوع چھیڑ رہا ہوں, جا کر سوچو اور غور کرو. باپ ایمان, بیٹا دین. باپ ایمان, بیٹا دین. باپ علی, بیٹا حسین. علی ایمان, حسین دین. جو یا علی کہنا چھوڑے وہ بے ایمان کہلائے, جو یا حسین سے منع کرے وہ بے دین کہلائے. یار تاریخ کے فیصلے, آخری آدمی تھا علی کی بادشاہی ہے. دیکھو یہ ہے علی کی بادشاہی, یہ ہے علی کا تخت, یہ ہے علی کا تاج, یہ ہے علی کا دربار, یہ ہے علی کے درباری. اڑا معاویہ کو قبر کے جہنم سے, راب بنی امیہ کے ظالم فاسق فاجر بادشاہوں کو ان کی قبروں کے جہنم سے, جنہوں نے 70 برس تک 70,000 ممبروں سے علی پر سب و شتم کیا ہے, علی کی کردار کشی کی ہے. ان سے کہو کہ آؤ اپنی قبروں کے جہنم سے, اگر اپنی پھوٹی ہوئی آنکھوں سے دیکھنے کی طاقت رکھتے ہو. نہیں رکھتے تو اپنے سپاہیوں اور اپنے لشکروں سے جو ادھر ادھر حشرات الارض کی طرح رینگتے پھر رہے ہیں, ان سے کہو کہاں گیا معاویہ کا تخت, کدھر گیا یزید کا تاج, کہاں گئے بنی امیہ کے وہ تخت و تاج, کہاں گئی پاور آف اسٹیٹ, کہاں گئی پاور آف ویلتھ, کہاں گئی پاور آف کمیونیکیشن, کہاں گیا پاور آف ویلتھ, کہاں گئی تلواریں, کہاں گئے لشکر, کہاں گئے مولوی, کہاں گئے مفتی, کہاں گئے فتوے, کہاں گئے ممبر, کہاں گئے خطیب, کہاں گئے علی کی کردار کشی کرنے والے. دیکھو آؤ اس خواجگاہ امام بارگاہ کے 3 شعبان کے جشن میں, میرا علی کل بھی علی تھا, آج بھی علی. ام المعصومین میں, ام المومنین میں نہیں. ام المومنین تو کوئی بھی ہو سکتی ہے, اور ام المومنین کے لیے ضروری بھی نہیں ہے کہ وہ مومنہ بھی ہو. نہیں غور کیا آپ نے؟ تو آسمان پہ کیوں نہیں گئے آپ؟ ام المومنین کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ مومنہ بھی ہو, کافرہ بھی ہو سکتی ہے. بھائی ایک ہندو عورت ہے, اس کے 3 بیٹے ہیں, اگر تینوں بیٹے مسلمان ہو جائیں, تینوں بیٹے اس کے مسلمان ہو جائیں اور وہ کافر ہی رہے, ہندو عورت رہے, تو عربی میں کہلائے گی تو ام المومنین ہی نا.
سوچتے جاؤ غور کریں. آغوش ام المعصومین میں ام المعصومین کوئی نہیں ہو سکتا, کوئی ہے ہی نہیں ام المعصومین خدیجۃ الکبریٰ کے علاوہ. ہاں توجہ ہے نا. آغوش ام المعصومین میں, آغوش ام المعصومین میں پیشانی اقدس ختم نبوت پر تاج شہادت و تاج نسل طاہر و طیب پہنانے والی بیٹی فاطمہ, راضیہ, مرضیہ, زکیہ, طاہرہ, مطہرہ, بتول, عذرا, صلوات. اب توجہ کریں دونوں ان جملوں پر. اب جہاں مجھے بات آج کے ممدوح تک آنا ہے. اب دوستو, آغوش ام المعصومین میں خاتون جنت تشریف لائی. اب گھر کس کا؟ رسول کا. گھر کس کا؟ رسول کا. آغوش کس کی؟ خدیجۃ الکبریٰ کی. تشریف آوری کس کی؟ فاطمہ زہرا کی. کائنات الہی کا سب سے بڑا گھر, رسول کا گھر. ولادت کس کی؟ فخر مریم کی, فخر سارہ کی, فخر آسیہ کی, فخر حوا کی. گود کس کی؟ خدیجۃ الکبریٰ کی. گھر کس کا؟ رسول کا. ولادت کس کی؟ معصومہ کونین کی, سیدۃ نساء العالمین کی. گھر کس کا؟ رسول کا. گھر کس کا؟ رسول کا. یا لین جگہ, گھر کس کا؟ رسول کا. گھر کس کا؟ کائنات کے سب سے بڑے رسول کا گھر, جس کے گھر سے بڑا کوئی گھر ہی نہیں. گھر کس کا؟ رسول کا. گھر کس کا؟ رسول کا. گھر رسول کا. سوچتے جاؤ, منظر اپنے ذہن میں ابھارتے جاؤ. گھر کس کا؟ رسول کا. آغوش کس کی؟ جناب خدیجۃ الکبریٰ کی, ام المعصومین کی, بیٹی رسول کی. رسول کی بیٹی, رسول کا گھر. رسول کی بیٹی, رسول کا گھر. سرنگو ہیں سارے در اور سرنگو ہیں سارے پیغمبر, جس کے گھر کے آگے وہ آئی, وہ آئی. تو مبارکباد کے لیے فرشتے آئے تو, مگر دروازے پر آ کر رکے. دروازے پر آ کر رکے. حوروں کے جھرمٹ میں افضل ترین خواتین آئی ہیں مبارکباد دینے. چاہے آسیہ ہو, چاہے حوا ہو, چاہے سارہ ہو, چاہے ہاجرہ. سلامات بھیجے نا محمد علیہ. اب پوری طرح توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم, آپ کے شاداب ذہنوں کو بارگاہ حسینیت میں لانے کے لیے بالکل آمادہ کیا, اور آپ ماشاءاللہ اپنی سماعتوں اور میلاد کے عروج پر ہیں. تو عزیزان محترم, اب گھر رسول کا سلسلہ چلنا ہے. انا اعطیناک الکوثر کے حوالے سے نسل رسول کا. کس سے؟ بطول سے. بیٹے سے نہیں, بیٹی سے. توجہ, بیٹے سے نہیں, بیٹی سے. اور پھر توجہ, اس لیے اہتمام کیا, علی کو کعبے میں اتارا. توجہ, بیٹا خدا کے گھر کا, بیٹی نبی کے گھر کی. ستارہ خدا نے توڑا. حسین کی تشریف آوری کا بیک گراؤنڈ دیکھو. بیٹا خدا کے گھر کا, بیٹی نبی کے گھر کی. ستارہ خدا نے توڑا. عقد بھی خدا نے پڑھایا, عقد بھی خدا نے پڑھایا, عقد بھی خدا نے پڑھایا. ستارہ بھی خدا نے توڑا. کائنات الہی کے شجرہ طیبہ کا اتصال طہارت. کلیجہ پھٹ جائے بھائی اتنا بڑا جملہ کہتے ہوئے. کائنات الہی کے شجرہ طیبہ کا اتصال طہارت. انسان لفظوں کی غربت کا شکار ہو جاتا ہے ان کی بارگاہ میں آ کر, کہ ان کی شایان شان لفظ نہیں ملتے. خواجہ اجمل حیدر بھائی, بشارت بھائی, مولا آپ سب کو سلامت رکھے. جی صاحب, یہی وہ منزل ہے عزیزان محترم. اور اس جملے پر اجاز بھائی ذرا دیکھیں, آپ غور کریں, مولا آپ سب کو سلامت رکھے. ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, اتصال طہارت ہوا. جس منزل سے, وہیں سے سورہ کوثر نے 15 رمضان کو اپنے چہرے سے نقاب مانا
الٹ کر کہا انا اعطینا کل کوثر. صلوات بھیج دیں, صلوات. یہاں سے اسلام خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین. ارے کمال ہے, یہ حق ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ کا صلوات بھیجنے کا کہ ان پر ایسے مسئلے سے. اب توجہ, اور یہ وہ منزل ہے کہ جہاں آج کی شب خدا کی قسم جو مانگو گے وہ ملے گا, مگر اس منزل تک آ جاؤ. اور الحمدللہ ہم 1 گھنٹے کی تمہید کے بعد اس منزل تک آ گئے, اور نتیجہ فوراً آپ کو دے رہا ہوں, اور نتیجے پر ہم آسمانوں پر جا کر دعائیں مانگیں گے انشاءاللہ مولا کے صدقے میں. دوستو, نقاب الٹی سورہ کوثر نے انا اعطیناک الکوثر, ادھر چہرے سورہ کوثر سے نقاب الٹی, ادھر آغوش خاتون جنت میں سبط اکبر حسن مجتبیٰ. سنیں گے آپ حسن مولا. سنا دوں آپ کو, آپ نے چونکہ بھائی نے فرمائش کی ہے اس لیے میں جملہ سنا رہا ہوں. حضور یہ 4 مصرے نظر کر رہا ہوں. حسن مولا, حسن مولا. کم از کم رہنما ایسے تو ہوں جنہیں مولا کہتے ہوئے دل میں شرمندگی نہ ہو. علی مولا, نبی مولا, علی مولا, حسن مولا, حسین مولا, سجاد مولا, باقر مولا, جعفر مولا, کاظم. صلوات بھیجے نا. مولا مولا مسلسل مولا کہیں, مسلسل مولا. توجہ, حسن مولا. سنیں گے 4 مصرے. 4تھے مصرے پر تاریخی داد دوں گا آپ سے میں. دوستو, رزق جسم کا وعدہ تو میں نہیں کرتا, پتہ نہیں اعجاز بھائی نے بندوبست کیا ہے یا نہیں, لیکن رزق روحانی کا میں وعدہ کر رہا ہوں کہ رزق روحانی لبریز ہو جائے گا. صاحب سرکار, بھائی اعجاز بھائی سرکار. حسن مولا, حسن مولا. میں جی چاہتا میں یہی کہے جاؤں. حسن مولا. حوادث جب بانداز دیگر آئے, لو جسے جو مانگنا ہے وہ حسن کے بارگاہ سے مانگے. اب اس منزل پر یہی چاہوں گا مولا کی بارگاہ میں. حسن مولا, حوادث جب بانداز دیگر آئے, تیری بخشش کے ساما عرش سے دل میں اتر آئے. حسن مولا, حوادث جب بانداز دیگر آئے, تیری بخشش کے ساما آنکھ سے دل میں اتر آئے. تلاش رزق کی خاطر جو سوئے آسمان دیکھا, ستارے تیرے دسترخوان کے ٹکڑے نظر آئے. نعرہ حیدری. ہائے ہائے ہائے, ستارے جیو بیٹا جیو. نہ ایسے نہیں, ایسے نہیں, ایسے نہیں. میں پھر شعر پڑھتا ہوں, پھر میرا بھائی اٹھے گا. تلاش رزق کی خاطر 4تھے مصرے پہ اٹھنا ہے شیرانہ نعرے کے لیے. تلاش رزق کی خاطر, جس کو مولا آپ سب کو آج حسین کے صدقے میں وسعت رزق آج ہی سے عطا کرے گا. وسعت رزق مولا عطا کرے. یہ مصرع سنیں مگر شاعر شان نعرہ لگائیں. تلاش رزق کی خاطر جو سوئے آسمان دیکھا, ستارے تیرے دسترخوان کے ٹکڑے نظر آئے. ہائے 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 ہائے.